جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے سامنے یہ ایک ریاضی لکھی ہوئی ہے جہاں 7 میں 3 جمع ہو رہا ہے، لیکن یہ 3 میں 5 ضرب بھی ہو رہا ہے۔ تو سوال ہمارے دماغ میں ہمیشہ یہ آتا ہے کہ کیا پہلے کیا جائے؟ تو اس کو کرنے کا ایک طریقہ تو یہ ہے کہ ہم 7 میں 3 جمع کر لیں جو کہ ہو جاتا ہے 10، اور پھر اس 10 کو ہم 5 سے ضرب دے دیں اور ہمارا جواب آ جائے گا 50۔ دوسرا طریقہ کیا ہوتا کہ ہم پہلے ضرب کا کام کرتے، یعنی کہ 3 کو ہم 5 سے ضرب دے دیتے، ہمارا جواب آ جاتا 15، اور اس 15 میں ہم 7 جمع کر لیتے تو ہمارا پھر جواب آ جاتا 22۔ تو ان میں سے کون سا طریقہ صحیح ہے اور کون سا غلط ہے یہ ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہا، لیکن اس بات کو سمجھنے کے لیے ہمارے پاس کچھ اصول ہیں، تو وہ اصول ہم دیکھ لیتے ہیں۔ یہ ہم ہٹا دیتے ہیں یہاں سے۔ اصول جو ہیں ہمارے پاس وہ کچھ ایسے ہیں۔ بھائی سب سے پہلے ہمارے پاس جب بھی کوئی ریاضی آئے، آپ کے پاس زندگی میں جب بھی کوئی ریاضی کا کام آئے، کچھ اس طرح کی چیزیں آ جائیں کہ مختلف چیزیں ہو رہی ہیں، کچھ جمع ہو رہا ہے، کچھ ضرب ہو رہا ہے، کچھ تقسیم ہو رہا ہے، کوئی بریکٹ لگے ہوئے ہیں یعنی کہ قوسین لگے ہوئے ہیں، یہ ساری چیزوں کا کرنے کا اصول یہاں لکھ دیا ہے آپ کے سامنے۔ سب سے پہلے آپ کو بریکٹ، یعنی کہ اردو میں اس کو قوسین کہتے ہیں لیکن انگلش میں بریکٹ کہتے ہیں، اور بریکٹ کیا ہوتا ہے؟ یہ جو لگا ہوا ہے اس لفظ کے باہر یہ ہوتا ہے بریکٹ، اس کو ہم بریکٹ کہتے ہیں۔ تو بریکٹ جو ہے وہ آپ کو سب سے پہلے اس کے اندر جو کچھ دیا ہوا ہے آپ نے اس کو حل کرنا ہے۔ اس کے علاوہ اگلی باری آتی ہے طاقت کی، اگر کسی نمبر پہ طاقت لگی ہوئی تو پہلے اس کو حل کرے، پھر اگلی باری آتی ہے ضرب اور تقسیم کرنے کی، اور آخر میں باری آتی ہے جمع اور تفریق کرنے کی۔ یہ دونوں ساتھ ساتھ اس لیے لکھے ہوئے ہیں ضرب اور تقسیم کے یہ ایک ہی جتنی ان کی اہمیت ہے۔ آپ تقسیم کر لیں پہلے پھر ضرب کریں، یا ضرب کر لیں پہلے پھر تقسیم کریں، ایک ہی بات ہے، یہ ایک ساتھ ہو سکتے ہیں۔ جمع اور تفریق بھی اسی طرح ایک ساتھ ہو سکتے ہیں، لیکن کب ہوں گے؟ جب یہ سارے کام ہو چکے ہوں۔ اب اس کو مثال کے ذریعے ہی سمجھیں گے ہم، زیادہ آسان ہوگا۔ تو یہاں پہ یہ 7 میں 3 جمع ہو رہا ہے اور یہ 3 5 سے ضرب ہو رہا ہے، تو کیا پہلے کرنا چاہیے؟ پہلے ہمیں ضرب کرنا چاہیے، کیونکہ جمع سے اوپر ہے ضرب کی اہمیت۔ تو 3/5 ہم پہلے کریں گے، 7 ہم ویسے ہی لکھ دیں گے، اور اس میں ہم جمع کر رہے ہیں 3/5 جو کہ ہوتا ہے 15۔ تو 15 اور 7 اب آپس میں جمع ہوگا جس کا جواب آ جائے گا 22۔ ٹھیک ہے جی، یہ ہے صحیح طریقہ۔ بس یہ اصول آپ نے یاد رکھنا ہے، اسی آرڈر میں، اسی ترتیب میں، یہ ترتیب نہیں بھولنا میرے دوستوں، میرے بھائیوں، کیونکہ بہت ضروری ہے، اور یہ اگر آپ بھول جائیں گے تو پھر مسئلہ ہوگا۔ ایک اور مثال کر کے دیکھ لیتے ہیں۔ یہاں پہ ہمارے پاس آگے ایک اور مثال۔ اب یہاں ہم دیکھ رہے ہیں کہ 7 میں 3 جمع ہو رہا ہے، یہاں یہ قوسین یعنی کہ بریکٹ لگا ہوا ہے، تو اس بریکٹ کی اہمیت سب سے اوپر ہے، تو سب سے پہلے ہمیں یہ کرنا ہوگا۔ آگے جو کچھ ہے وہ بعد میں آئے گا، تو سب سے پہلے تو ہم یہ کر لیتے ہیں بھائی، اس اصول کے حساب سے سب سے پہلے ہم آگے بریکٹ پہ، تو 7 اور 3 کو ہم سب سے پہلے جمع کریں گے۔ اب جمع کرنے کا کام ویسے سب سے آخر میں، لیکن کیونکہ یہاں بریکٹ لگا ہوا ہے اس کا مطلب کہ پہلے یہ والا کام ہونا ہے، یہاں کچھ بھی لکھا ہوتا وہ کام ہمیں پہلے کرنا ہوتا۔ تو 7 اور 3 کو آپس میں جمع کر لیتے ہیں، تو اب ہمارے پاس ہو جائے گا 10۔ 10 میں 4 ضرب ہو رہا ہے، اس 4 سے 2 تقسیم بھی ہو رہا ہے، اور پھر ہمارے پاس یہ تفریق کا نشان، اور 5/6۔ تو یہ بہت سارے کام ہو رہے ہیں بھائی یہاں پہ۔ اب طاقت تو کہیں نہیں لگی ہوئی کسی نمبر پہ، یہاں پہ ضرب اور تقسیم کی باری آ رہی ہے، تو ہم پہلے ضرب اور تقسیم کر لیتے ہیں۔ تو پہلے یہ والا ضرب کر لیتے ہیں اور یہ والا ضرب کر لیتے ہیں، تقسیم پھر اگلے باری میں آ جائے گا، کیونکہ ایک ساتھ کرنے کو ہم کر لیں لیکن تھوڑی کنفیوژن، تھوڑی سی مسئلہ آ سکتا ہے سمجھنے میں، ایک ایک کر کے کرتے ہیں۔ تو پہلے ہم ان کو ضرب کرتے ہیں، 10/4 یہ ہو جائے گا 40۔ 40 کے آگے تقسیم کا نشان لگایا، 2 لکھ دیا، اور ان کو بھی ضرب کر دیتے، ضرب کا کام کر رہے ہیں نا ابھی، تو یہ بھی ضرب کر لیتے، تو 5/6 ہوتا ہے 30، تو یہاں ہم نے اب لکھ دیا 30۔ ٹھیک ہے جی، اب آگئی اگلی باری ان دونوں کی۔ تو 40 کو ہم 2 سے تقسیم کر رہے ہیں، 40 کو 2 سے تقسیم کر رہے ہیں، تو 40 میں 2 جاتا ہے 20 مرتبہ،
اور 20 سے اب ہم کم کر رہے ہیں 30، تو 20 سے اگر ہم 30 کریں گے کم تو ہمارا جواب آ جائے گا -10۔ دیکھ رہے ہیں آپ کیسے ہم ایک کے بعد ایک اصول کے حساب سے چلے۔ سب سے پہلے ہم نے بریکٹ کا کام کیا، پھر طاقت کہیں لگی ہوئی نہیں تھی کسی نمبر پہ تو وہ کام کی ضرورت ہی نہیں پڑی، پھر ہم آگے اپنے ضرب کے کام پہ، تو ہم نے یہاں ضرب جن کے درمیان لکھا ہوا تھا ہم نے وہ دونوں کر دیے، 10/4 40، 5/6 30، اور پھر ہمارے پاس تقسیم کا کام آ گیا۔ ضرب کے ساتھ بھی کر سکتے تھے ہم، اگر یہاں پہلے تقسیم کر دیتے تو کیا ہوتا، تو بھی یہی ہوتا، اگر پہلے تقسیم کر دیتے تو 10 کو پھر ہمیں 4 سے اگر ہم 4 کو اگر ہم 2 سے تقسیم کر رہے ہیں تو یہاں 2 آ جاتا، اور پھر ہم یہ لکھ لیتے تو بھی یہی جواب ہوتا، 10/2 20 ہوتا، اور اس سے ہم 30 کم کر رہے ہوتے، اور پھر وہی ہمارا -10 جواب آ جاتا۔ تو دونوں صورتوں میں آپ کے پاس صحیح جواب آ رہا ہے، وہی جواب آ رہا ہے، اسی لیے ضرب اور تقسیم ایک ہی جتنی اہمیت رکھتے ہیں۔ خیر، مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ ترتیب سمجھ میں آ گئی ہوگی، اب اس کو آپ یاد کر لیں تو آگے جتنی بھی ریاضی آئیں گی زندگی میں کچھ چھوٹی بات نہیں کر رہا، پوری زندگی میں جتنی ریاضی آنی ہے آپ کی، ان سب میں یہ ترتیب آپ استعمال کر سکتے ہیں اور صحیح جواب تک پہنچ سکتے ہیں۔